السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سب سے بڑا جادو جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کا ہوتا ہے کہ ان کے اندر طلاق ہو جائے، ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں، ان کے اندر جدائی ہو جائے، وہ جب بھی ایک دوسرے کے قریب جانا چاہیں، ہم بستری کرنا چاہیں تو وہ اس قابل نہ ہو سکیں کہ وہ ہم بستری کر سکیں یا ان کے آگے نسل بڑھ سکے، ان کے اندر برکت ڈل سکے، ان کے بچے پیدا ہو سکیں۔ یہ جادو اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ یہ شیطان کو بہت پسند ہوتا ہے۔ جب یہ جادوگر یہ جادو کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا، تو شیطان اس وقت اس کے ساتھ بہت ہی کوآپریٹ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ تخت اپنا پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے اپنے اس کے جو پرندے ہوتے ہیں ان کو مختلف سمتوں کی طرف بھیج دیتا ہے، یعنی مختلف سائڈوں کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو وہ جب واپس آتے ہیں تو اپنی کارگزاری بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کی لڑائی کروا دی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کی چوری کروا دی، میں نے کسی کا قتل کروا دیا۔ تو شیطان ان سبھی کو کہتا رہتا ہے کہ تم نے کیا کارنامہ کیا، تم نے کیا کام کیا، ادھر بیٹھ جاؤ۔ جب ایک آتا ہے اس کا کرندہ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج بہت بڑا کام کیا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تفرقہ ڈال دیا، ان کے درمیان اختلاف ڈال دیا، یہاں تک کہ نوبت ان کی لڑائی تک پہنچ گئی، لڑائی بڑھتی بڑھتی ان کی طلاق تک پہنچ گئی۔ تو وہ شیطان جو ہوتا ہے اس کرندے کو جبھی ڈالتا ہے اور اپنے قریب اٹھاتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے، تو ہی سب سے بڑا کام کرتا ہے، مجھے تیرے اوپر ہی توقع تھی جو تو کر کے آیا ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ دوستو شیطان کے قریب جو سب سے بڑا کام ہے، جب یہ جادوگر ایسا جادو کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پورا تعاون کرتا ہے، اور اس کے اوپر جادوگر کو زور بھی نہیں لگانا پڑتا، وہ اپنے کرندے اپنے بچونگڑے جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے اور اس کی پوری ہیلپ کرتا ہے۔ دوستو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ نے دم جو ہے خود بذات خود کرنا ہے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو میں نے یہ تلاوت ریکارڈ کر دینی ہے۔ آپ نے اپنے پاس صبح کے وقت سورج نکلنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ جب گزر جائے سورج نکلے ہو تو 2 رکعت آپ نے قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی کے اندر آپ نے سورہ کافرون پڑھنی ہے، دوسرے کے اندر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سجدے کے اندر جب آپ نے جانا ہے تو پہلا سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یعنی آیت کریمہ 4 دفعہ ایک سجدے کے اندر کہنی ہے، پھر دوبارہ آپ نے اٹھ کھڑی ہونا ہے، دوسرے سجدے میں جانا ہے، 3 دفعہ آپ نے وہ تسبیح سجدے والی کہنی ہے، پھر آپ نے 40 دفعہ آیت کریمہ کہنی ہے، دوسری رکعت میں پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھ کے پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدے کے اندر وہی ترتیب آپ نے دہرانی ہے کہ 3 دفعہ سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے دونوں سجدے کے اندر، یعنی 4 سجدے ہوں گے 2 رکعتوں کے اندر، آپ نے 40 دفعہ ہر سجدے کے اندر پڑھنی ہے، پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے پورا مکمل کر کے 2 رکعت کو۔ تو اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ تسبیحات آپ نے خود کر سکتے خود کرنی ہے، نہیں تو آپ نے یہ میری دم سن لینا ہے۔ اپنے قریب تمہارے پانی پڑا ہونا چاہیے۔ یہ اگر میاں خراب ہے یا میاں کے اندر کوئی نقص ہے، وہ غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، یا کسی کے ساتھ اس کی کوئی سیٹنگ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن چکا ہے تو بیوی کریں۔ اگر بیوی کو مسئلہ ہے، بیوی کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے، اس کے غلط تعلقات بن گئے ہیں تو میاں یہ کرے، انشاءاللہ راہ راست پر آئیں گے اور باہمی یہ گانگت تو محبت ہو جائے گی۔ آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے اور اپنے آپ میں بھی خوش رہیں گے۔ دوستو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تاکہ جن لوگوں کے پاس یہ نہیں پہنچتی ان کے پاس یہ پہنچنی شروع ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا عليم 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 يا الله يا حكيم 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 يا حكيم يا الله 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 يا حكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد